العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. صدق اللہ العلی العظیم. عزیز طلبہ، اس آیت میں ایمان والوں کو یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کیا جا رہا ہے، چونکہ یہ آیت خاص کر کے منافقوں کے لیے ہے، اس لیے یہاں یا ایھا الذین آمنو میں آمنو سے مراد وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں بھلے دل سے ایمان نہ لائے ہوں، محض زبان کا اظہار ہی کرتے ہیں، جیسا کہ منافقین تھے جو دل سے ایمان نہیں لائے تھے، محض زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے. غرض یہ کہ چاہے سچائی میں یا جھوٹ میں زبان سے ایمان کا اظہار کرتا ہو، ان کے لیے یہ ممانعت کا حکم ہے. شان نزول کے سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول، ان کا آپس میں کسی بات پر اختلاف ہوا. اس موقع پر حضرت عبادہ نے تو کہا کہ دیکھو، یہودیوں میں بھی میرے بہت سارے دوست ہیں، لیکن میں اپنے اللہ اور اپنے رسول کی پناہ لیتا ہوں. یہودیوں کی ولایت دوستی پر مجھے کوئی بھروسہ نہیں، میرا مولا دوست اللہ، اللہ کے رسول ہے. لیکن عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا میں تو یہودیوں کی دوستی پر بھروسہ رکھتا ہوں، ان سے میں الگ نہیں ہوتا، کیونکہ زمانے کے حوادثات اور گردش کا مجھے خوف ہے کہ کبھی موقع پڑ جائے، ضرورت آ جائے تو میں ان سے تعاون چاہ سکوں. میرے لیے تو ان یہودیوں سے تعلق اور دوستی ضروری ہے. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، یہود اور نصارہ سے دوستی نہ رکھو، یہود نصارہ کو دوست نہ بناؤ. یہاں وہ دوستی جس سے منع کیا جا رہا ہے وہ بالکل دلی تعلق، جس کو مودت اور موالات کہتی ہے. اس مصنف نے کہا توالونہم، جن سے دلی تعلق رکھو، وتوادونہم، جن سے قلبی محبت رکھو. تو ایسی دوستی تمہارے لیے جائز نہیں. معلوم ہوا کہ معاشرے میں ہوں اور ظاہری رکھ رکھاؤ کے طور پر ان سے معاملات کرتے ہوئے ظاہراً تعلق رکھا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ان کو اپنا خیرخواہ سمجھ لینا، ان سے قلبی تعلق رکھنا، ان سے دلی دوستی رکھنا، اس قدر کہ گویا کہ ان کو اچھا سمجھ لیا جائے اور ان سے راضی ہوں، یہاں تک کہ ان کے واسطے سے ان کے دین سے بھی راضی ہونے لگے، تو یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. ظاہر ہے کہ کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے، کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے. فرمایا یہود نصارہ کو نہ بناؤ دوست، توالونہم وتوادونہم، جن سے موالات رکھو، قلبی تعلق، وتوادونہم، اور جن سے مودت
اپناؤ یعنی قلبی محبت، بعضهم اولیاء بعض، ان میں کے بعض کے اولیاء دوست ہیں۔ مصنف کا کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب کفر میں متحد ہیں۔ روایت الکفر ملت واحدہ، بھلے ان میں نظریوں کا اختلاف ہو، الگ الگ گروہ، الگ الگ فرقے ہیں، لیکن بہرحال کفر میں متحد ہونے کے اعتبار سے وہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ایک توجہ تو یہ ہے کہ ان میں کے بعض کے دوست کیسے، حالانکہ یہود نصارہ کے دشمن، نصارہ یہود کے دشمن۔ مصنف نے جواب دیا لاتحادہم فی الکفر، ان لوگوں کے کفر میں متحد ہونے کی وجہ سے، بھلے وہ آپس میں دشمن ہیں لیکن اتحاد کفر کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ایک دوسری توجہ یہ کی جا رہی ہے کہ ان میں کے بعض کے دوست ہیں، یہ مطلب نہیں کہ یہود نصارہ کے یا نصارہ یہود کے، بلکہ یہود اور نصارہ میں سے ہر فریق میں کے بعض کے دوست ہیں۔ جیسے یہودیوں میں بعض لوگ ان یہودیوں ہی میں سے دوسرے بعض کے دوست ہوں گے، اور ایسی نصارہ فرقے میں سے بعض لوگ انہی نصارہ میں سے بعض کے دوست ہوں گے۔ تو بعضهم کا تعلق یہود نصارہ سے نہیں ہے، بلکہ یہود نصارہ میں سے ہر فرقے، یعنی یہود فرقے میں کے بعض اپنے ہی یہودی فرقے کے لوگوں کے بعض کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، اور نصارہ فرقے کے بعض اپنے ہی نصارہ والے فرقے کے دوسرے بعض لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں۔ فرمایا ان میں کے بعض کے دوست ہیں۔ آج ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے جو عالمی نقشے پر معاملہ ہے کہ باوجود کہ یہود اور نصارہ اس اعتبار سے آپ کے دشمن کے، ایک کا یہ خیال ہے کہ دوسرے نے ان کے نبی کو قتل کیا، سولی پر چڑھا دیا، دوسرے کا یہ خیال ہے کہ اس نے ان کے نبی کو گالی دی، برا بھلا کہا، مذہبی اعتبار سے ایسے ایک دوسرے کے جذبات سے کھلواڑ کرنے کے باوجود وہ جو آج ایک پلیٹ فارم پر ہو جاتے ہیں، چنانچہ اسرائیل کا مسئلہ ہو اور اس مسئلے میں ان یہودیوں کے ساتھ دینے والے نصارہ ہوں، عیسائی ہوں، یہ محض اتحاد فی الکفر کا اثر ہے، کیونکہ کفر میں وہ متحد ہے، بھلے ان کی ملتیں الگ الگ ہے، ان کا مذہب الگ الگ، لیکن قدر مشترک کفر سب میں ہے، سب حق کو چھوڑ کر باطل پر آئے ہوئے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو دین برحق ہے، اس کے خلاف یہ سارے باطل یکجا ہو کر کے ایک پلیٹ فارم پر آ چکے ہیں۔ قرآن نے اس کی بہت پہلے خبر دے دی تھی، بعضهم اولیاء بعض، کہ ان میں کے بعض کے دوست ہیں۔ فرمایا لاتحادہم فی الکفر، ان کے کفر میں متحد ہونے کی وجہ سے، ومن یتولہ منکم، اب مومنوں کو خبردار کیا کہ تم میں سے جو کوئی ان سے موالات رکھے گا، موالات یعنی قلبی دوستی، فإنہ منہم، تو یقیناً وہ انہی میں سے ہو جائے، من جملہ ان یہودیوں نصاریوں میں سے ان کا شمار ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان میں سے کسی سے بھی وہ اگر قلبی محبت رکھیں تو گویا اس سے راضی ہے وہ، اور وہ لوگ باطل پر، اسلام کے دشمن، تو ان کے بطلان اور اسلام کی دشمنی پر بھی گویا کہ یہ وہ راضی ہے۔ اس وجہ سے اس طرح سے ان کے دین اور ان کے کفر اور ان کے باطل نظریہ اور عقیدے سے راضی ہونے کی بات ہو جائے گی، اور اس طرح کا ہونا یقیناً یہ کفر ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا فإنہ منہم، بس یقیناً وہ انہی میں سے، ای من جملہ، من جملہ ان میں سے ان کا شمار ہو جاتا۔ لیکن اگر اخلاق کے طور پر سماج معاشرے میں رہتے ہوں اور ان کے ساتھ اگر ان کے دین کو ناپسند کرتے ہوئے، ان کے باطل عقیدے نظریے سے نفرت کرتے ہوئے اگر ظاہراً رکھ رکھاؤ ہو، ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں، تو اس میں کسی طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی ضرر نہیں۔ فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً ظالم قوم کو اللہ پاک ہدایت نہیں کرتا۔ ظالم قوم یعنی بے موالاتی الکفر،
بموالاتہم الکفار، ان لوگوں کے کافروں کے ساتھ موالات، دلی تعلق اور محبت رکھنے کے سبب یہاں ظالم ظلم کرنے والے یعنی موقع محل کے اعتبار سے وہ لوگ ہیں جو حق والوں سے تو کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور باطل پرستوں سے دوستی کاٹتے ہیں۔ یہاں ظلم یہ خاص معنی میں ہے بموالاتہم الکفار، ان لوگوں کے کافروں کے ساتھ دوستی رکھنے کے سبب۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض، پس آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے۔ یہاں سے ان منافقین کا ذکر آ رہا ہے جو یہودیوں کے ساتھ اس طرح تعلق رکھتے تھے اور منع کرنے کے باوجود باز نہیں آتے تھے۔ فرمایا پس آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے۔ مرض سے مراد یہاں جسمانی نہیں بلکہ روحانی مرض ہے، ظاہری نہیں بلکہ باطنی مرض ہے، وہ دل کا روگ ہے یعنی عقیدے کی کمزوری۔ فرمایا ضعف و اعتقاد یعنی ضعیف عقیدہ، عقیدے کی کمزوری۔ ایسے لوگ جن کے دلوں میں یہ روحانی مرض اور روحانی روگ تھا، عقیدہ ضعیف کمزور، جیسے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جس کا واقعہ ماقبل میں بیان کیا گیا تھا، حضرت عبادہ بن صامت کے ساتھ جو واقعہ ہوا، اور اسی طرح اس کے نقش قدم پر چلنے والے اور دوسرے سارے منافقین۔ فرمایا کہ آپ دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، یہ سارعون فیہم، کہ ان لوگوں میں تیزی سے آتے ہیں، ان لوگوں میں تیزی سے آتے یعنی ان کے ساتھ موالات اور دوستی لگانے اور نبھانے میں تیزی دکھاتے ہیں۔ ای فی موالاتہم، تیزی کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں ان کے ساتھ موالات اور دوستی کرنے میں۔ یقولون، اب جب کہ ان کو منع کیا جاتا ہے کہ تم تو ایمان کو ظاہر کرتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بظاہر قبول کیے ہوئے، اب وہ لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے اعراض کرتے ہیں، ان سے تم کیوں دوستی کرتے ہو؟ تو وہ لوگ عذر لنگ پیش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو ڈر ہے کہ کوئی زمانے کے حادثات مصیبتیں آ جائیں، اور اگر ہمارا ان سے تعلق نہ رہے تو وقت پر وہ ہم کو ساتھ نہ دے دیں۔ فرماتے ہیں یقولون، وہ لوگ کہتے معتذرین عنہا، اس موالات اور دوستی کے بارے میں عذر پیش کرتے ہوئے، نخشى ان تصیبنا دائرہ، ہم ڈرتے ہیں کہ ہم کو گردش زمانہ چھو جائے، پہنچ جائے۔ دائرہ حوادث اور مصائب کو کہتے ہیں، ناگوار چیز، چونکہ زمانہ اس کو لے کر کے گھومتا رہتا ہے، زمانے کا شر، فتنہ، حوادث، مصائب، اس لیے اس کو دائرہ سے تعبیر کر دیا جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ دائرہ یدور بہل الدہر، جس کو لے کر کے زمانہ گھومے، یعنی جس کو عام زبان میں گردش زمانہ بولتے، ہم کو پہنچ جائے، لاحق ہو جائے گردش زمانہ کی مصیبت۔ علینا، ہمارے خلاف زمانہ جن مصائب اور حوادث کے ساتھ گھومے، من جدب یعنی قحط سالی کی مصیبت، او غلبہ یا غلبے کی مصیبت۔ غلبہ کا مطلب یعنی کافروں کا مسلمانوں پر غلبہ ہو جائے۔ ولا یتم امر محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تام نہ ہو سکے، یعنی آپ کا مشن مکمل نہ ہو اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو، اور اس طرح آپ نعوذ باللہ شکست کھا جائیں، کافروں کو غلبہ ہو جائے، فلا یمیرون، تو وہ لوگ ہم کو میرا نہیں دیں گے۔ میرا طعام کو کہتے ہیں، اسی سے یمیر، پس وہ ہم کو نہ دیں گے۔ میرا یعنی طعام، کھانے کی چیز، غلے اناج وغیرہ ہم کو نہ دیں۔ گویا کہ اس دنیاوی ضرورت کے لالچ میں اور دنیاوی مصائب اور حوادثات کے خوف سے وہ اپنے دین کے سودے بازی سے بھی باز نہیں رہتے تھے۔ یہی منافقوں کی پہچان ہے۔ آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے کہ مادی منافع کے تحت خودغرضی کے پیش نظر تو وہ اپنے دین کے سودے بازی سے بھی لوگ باز نہیں ہوتے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ پاک نے فرمایا، یہاں سے ان لوگوں پر رد کیا جا رہا ہے، اور ان پر رد کرتے ہوئے اللہ کا یہ ارشاد بیان کیا جا رہا ہے، فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ۔ اللہ کے اس قول کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ منافقوں کے قول پر رد کیا جائے، وہ جو کہتے ہیں کہ ہم کو حوادث زمانہ لاحق ہو جائے، ہم کو ڈر ہے، اس وقت وہ لوگ ہم کو ساتھ نہ دیں گے، اس لیے ہم ان سے دوستی گانٹتے ہیں، تو اس پر رد کیا جا رہا ہے، اور مومنوں کو بشارت دی جا رہی ہے
کہ تم عقیدہ رکھو، یقین رکھو کہ اللہ پاک تمہارا ناصر اور مددگار۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے، اللہ کا خود ارشاد ہے، انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما یشاء، کہ میں اپنے بندوں کے گمان پر ہوتا ہوں، پس میرا بندہ جو چاہے میرے ساتھ جیسا گمان رکھے، جیسا گمان ہوگا ویسا میں سلوک کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا فعصى اللہ، پس امید ہے کہ اللہ پاک، یہاں عصا یہ ترجی کے لیے، لیکن اللہ کی طرف سے جو ترجی ہے وہ تحقیق کے معنی، یعنی یقینی طور پر ایسا ہوگا۔ پس امید ہے کہ اللہ پاک، ممکن ہے کہ اللہ پاک فتح لے آئے بالنصر لنبی، اپنے نبی کے لیے نصرت کے ذریعے، بے اظہار دینی، اس کے دین کو ظاہر فرما کر، کہ نبی کے دین کو اللہ غالب کر دے اور اس طرح نبی کی نصرت ہو جائے، او امر من عندہ، اپنی طرف سے کسی اور دوسرے معاملے کے ذریعے، کسی اور امر کے ذریعے، دونوں باتیں ہو سکتی، اللہ اپنے نبی کے دین کو غالب کر دے اور نبی کی نصرت فرمائے، اور دوسرا معاملہ ظاہر کر دے، یعنی جو گھر کے بھیدی لنکا ڈھائی کے مصداق ہے، یعنی منافقین، ان کا راز فاش کر دے۔ فرمایا بہتر کہ ستر المنافقین، منافقوں کے راز کو فاش کر کے، منافقوں کے پردہ کو پھاڑ کر، یعنی ان کے بھید کو کھول کر کے، وہ افتضاحہم، ان کی فضیحت کر کے، ان کو رسوا کر کے، چنانچہ سورہ براءہ کا نزول ہوا تو ان لوگوں کی بالکل کھلے عام مذمت اور فضیحت کر دی گئی، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم ممبر پر چڑھ کے اور ان منافقوں کو اپنی مسجد سے ایک ایک کر کے باہر نکال دیا۔ فرماتے ہیں یا اپنی طرف سے کسی اور معاملے کے ذریعے، یعنی منافقوں کے پردہ کو پھاڑ کر، یعنی ان کا راز فاش کر کے اور ان کی فضیحت و رسوائی کر کے، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پس وہ ہو جائیں گے، یہ ماقبل پر مرتب ہے، یعنی جب اللہ پاک اپنے نبی کے دین کو غالب کر دے، نصرت فرمائے، ان لوگوں کا پردہ فاش فرما دے، اس وقت یہ ندامت اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ بس ہو جائیں گے وہ اس پر جس کو انہوں نے اپنے جی میں چھپا رکھا تھا، یعنی شک اور ایمان کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے بارے میں، وہ موالات الکفار اور کافروں کی دوستی، قلبی تعلق ہے جو اپنے دل میں چھپا کے رکھا تھا، اس بات پر اب وہ نادم اور شرمندہ ہو جائیں گے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں پر نادم اور شرمندہ ہونا، یہ ندامت توبہ کے معنی میں نہیں ہے، ورنہ تو ان کی یہ ندامت محمود ہو جائے گی اور ان کے لیے درجات بلند ہو جائیں گے، بلکہ یہ ندامت جو ہے یہ ان کے اپنے دلی مراد کے پورے نہ ہونے پر، یعنی یہ ندامت حسرت کے معنی میں، توبہ کے معنی میں نہیں، یعنی وہ تو سمجھتے تھے کہ محمد مغلوب ہو جائیں گے، ان کا دین غالب نہیں ہوگا، اور ان کے جو وہ دوست لوگ ہیں یہود نصارہ، ان لوگوں کا غلبہ ہو جائے گا، حالانکہ اس کے برعکس ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہو گئی، آپ کے صحابہ کی نصرت اور آپ کے دین کو غلبہ، اور کافروں کی بڑی فضیحت اور رسوائی ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے جو اپنے مقصد کے پورے نہ ہونے پر حسرت ہو رہی ہے، مراد کے بر نہ آنے پر، اس کو ندامت سے تعبیر کر دیا گیا، اور یہ ندامت مذموم ہے، یہ ندامت توبے کے معنی میں نہیں ہے جو محمود ہے۔ پس ہو جائیں گے وہ اس پر جو اپنے دلوں میں وہ چھپا رکھے، یعنی شک اور کافروں سے موالات اور دوستی، نادمینا، تو اس پر وہ نادم ہوں گے، یعنی حسرت کرنے والے ہو کر کے رہ جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.